نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. عزیز طلباء کرام، جامعہ کا تعلیمی نظام شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو اس سے واقف کرنا ضروری ہے کہ ہر طالب علم اپنا مقصد آمد، آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، دوست احباب کو چھوڑا، بھائی کیوں چھوڑا؟ کوئی مقصد ہے؟ ہاں، مقصد ہے علوم نبوت کا حصول، علوم نبوت کا حصول، قرآن علوم کو حاصل کرنا، قرآن کریم حفظ کرنا، قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا، یہ اتنا عالی مقصد ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں۔ الدنیا ذل زائل، عربی مقولہ ہے الدنیا ذل زائل۔ ذل کہتے ہیں سایہ، اور زائل کہتے ہیں ختم ہونے والا۔ کہ دنیا ختم ہونے والا سایہ ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ہم اہل علم کو اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جس کام سے آئے ہیں وہ کام بہت اونچا ہے، نبیوں والا کام ہے۔ یہ کام قرآن کریم کی تعلیم کا حصول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا یہاں پر کہ آپ کھیلیں کودیں کھائیں پیئیں، نہیں، آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ کھیلنا کودنا تو آپ کے گاؤں میں بھی تھا، کھانا پینا آپ کے گھر پر بھی تھا۔ آپ کو بھیجا ہے علوم نبوت کے حصول کے لیے، اور پھر آپ یہاں سے یہ علوم لے جا کر لوگوں کو دین سمجھائیں گے کہ ما ہی الدین، دین کیا ہے؟ تو دین نام ہے اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ دنیا میں کلمۃ اللہ کو بلند کرنا یہ مقصد مدارس ہے۔ یہ جا بجا مدارس بندھے ہوئے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دارالاقامہ ہے، یہ سارا نظام کیا ہے؟ یہ نظام قرآن کریم کی تعلیم کا نظام ہے، احادیث رسول اللہ کی تعلیم کا نظام ہے۔ اساتذہ ماہرین آپ کے لیے جمع ہے ہندوستان کے مدارس میں، وہ آپ کو پڑھائیں گے۔ ابھی سے آپ نیت خالص کرو کہ انشاءاللہ ہم پوری محنت سے کام کریں گے بھائی۔ ہاں، تم جتنا نیت خالص کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تمہارے دل اور دماغ کو کھولے گا، تمہاری زبان کو کھولے گا، تمہاری نگاہ کو روشن کرے گا کہ آپ پڑھے جاؤ، یاد کرو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے آپ لوگوں کو سمجھانے والے بنائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ مسجد میں آنے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھیے، نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں وہ پڑھیے۔ سنت پڑھنے میں سستی نہ کرو۔ جو آدمی سنت چھوڑ دیتا ہے وہ نفل بھی چھوڑ دے گا، اور جو نفل چھوڑ رہا ہے وہ فرائض کو بھی چھوڑے گا۔ ہاں، نماز کے بارے میں ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے وہ نماز۔ آپ اپنے کمروں کے اندر میں بھی سب ساتھیوں کو عہد کریں کہ ہمارے کسی ساتھی کی رکعت نہیں جانی چاہیے،
ہمارے کسی ساتھی کی جماعت نہیں جانی چاہیے، اور جماعت جانے پر ایک دوسرے کے ساتھ مواخذہ کرو کہ بھئی میری نماز کیوں گئی، میری رکعت کیوں گئی. تو اس سے آپ کیا بنیں گے؟ نمازی بن جائیں گے. آپ یہاں جب نمازی بن جائے تو گھر جا کر بھی نمازی بنیں گے، اور جو یہاں نمازی نہیں بنے گا وہ گھر جا کر بھی نہیں بنے گا. تو نمازی بنیں گے بھائی، ہاں نمازی بنو، مسجد میں آؤ، قرآن کی تلاوت کرو. جو بچے حافظ قرآن ہیں وہ اپنے قرآن کی فکر کریں، جو بچے ترجمہ قرآن پڑھے ہیں وہ ترجمہ یاد کرے. بہرحال یہ علم کا یہ سمندر ہے، اساتذہ آپ کے لیے کوشاں ہے، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کسی طالب علم کے ساتھ یہاں کوئی انتقام انتظام نہیں، ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ پڑھے، بس کوئی مقصد نہیں. کسی کی خدمت میں آپ کو نہیں جانا ہے، کسی کے گھر کوئی کام کے لیے نہیں جانا ہے، آپ کو آپ کے احاطے میں ہی رہنا ہے. یہاں کھاؤ پیو کھیلو کودو نماز پڑھو. آپ جتنا ایسا کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور بات انشاءاللہ آئندہ ہوگا. لائن سے جائیے.